वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे दुरूद शरीफ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। महबूब की महफल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, जिनका भरी दुनिया में कोई नहीं वाली, जिनका भरी दुनिया में कोई नहीं वाली, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। वो लोग खुदा शायद किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवरे आलम का मेलाद मनाते हैं, जो शाह मदीना को लजपाल समझते हैं। दामाने तलब भरकर महफल से वो जाते हैं। इस आस पे जीता हूँ, कह दे कोई आकर चल, तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। अज़ीज़ान मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर ये एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उम्मत मुसलमा में पैदा फरमाया। सब तो बेहतरीन दीन दीन इस्लाम जैसे मजहब तो नवाजिया। तो सब तो पहले महफिल पाक दा आगाज तिलावत कुरान मजीद तो करने हैं। तिलावत के लिए कारी मोहम्मद अब्दुर्रहमान साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला अल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल
مصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک ایک نعت شریف اس کے بعد پھر اگلے نعت خانوں ٹائم دے گے. پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. لب پر نعت پاکی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ. سارے مل کے پڑھنا. ہر بندی دی زبان اپنی گواہی دے گی میرے نبی سے میرا رشتہ. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ہم کس جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ. اور یہ بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے. جنہ دی غیرت زندہ ہے نا وہی پڑھن گے. غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ. اور پست وہ کیسے جی بندے آندے نا چھوٹے ذہن دے جی ساڈے طرح ہیں اے نہیں. اور پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا ہے دونوں جہاں میں ان کا چرچا. کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ. کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ماشاءاللہ اگلے نعت خانے کیونکہ حضور نال پیار اس طرح دا ہونا چاہیے. حضور دی ہر ادا حضور دی اہل بیت حضور دی اصحاب نال پیار ہونا چاہیے. اور جس چیز نال حضور پیار فرما میں نے ساڈا بھی ایمان ہے کہ ساڈے واسطے وہ حق ہے. ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام نہ دراز گوشتے حضور آقا علیہ السلام دراز گوشتے تشریف لے جا رہے. ایک انصار دی مجلس کو گزر ہویا.
ایویں چند لمحے تھوڑا ٹائم حضور آقا علیہ السلام وقف فرمایا اور دراز گوش نے پیشاب کیتا تو ابن ابی او کافر مصر جڑے نا سارے کھڑے انہوں ابی نے انج کر کے نہ کپڑا نک تے رکھیا تے انج کر کے اے جی کھوتے دے نا دراز گوش دے پیشاب دے وچوں بو پی ہوندی ہے تو حضور دا صحابی کول کھڑا سی جس دا نام سی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام ہوئے سلام حضور دے غلاماں نو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او لینا تیرے عطر تے تیری سنت تیری خوشبوؤں نال سن حضور خود دا پیشاب پہلے اگے ہے ایندا نام محبت ہے انج دی محبت ہونی چاہیے حضور نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت اور اگلے نعت خان تشریف لے آ رہے نے حافظ قاری عبدالرحمن وہ تشریف پہ آئے اور حضور آقا علیہ السلام کی ثنا خانے کے لیے اپنا نعت رسول موصول پیش کریں اچھا وہ رکھ دیتا صحیح پورا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میں پوچھے آئی چن کولا میں پوچھے آئی چن کولا دس تن کسی عید کرائی ہے اس آکھیا میری زندگی وچ ایک آجی رات آئے اس ملک عرب دی دردی تے اس ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بھوائی ہائی اس انگل سونی انگل دراز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائے ہائی اس انگل سونی انگل اس انگل سونی انگل دراز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائے ہائے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ دست کرم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ دست کرم زہرا کے بچوں کا زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا سکونت پال جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا سکونت پال جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا ہزاروں کو شیشے کر لی زمانے نے جھکانے کی ہزاروں کو شیشے کر لی زمانے نے جھکانے کی مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ دست کرم زہرا کے بچوں کا نبی کے دین کی خاطر کیے قربان بہتر سر نبی کے دین کی خاطر کیے قربان بہتر سر بلائیں کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا بلائیں کس طرح احسان ہم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ دست کرم زہرا کے بچوں کا ہزاروں دور صدقے زمین کربلا تجھ پر ہزاروں دور صدقے زمین کربلا تجھ پر تیری نظروں نے دیکھا ہے عزم
زہرا کے بچوں کا تیری نظروں نے دیکھا ہے اعظم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ محمد عبد الرحمن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ علم نشرح میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر اتنا بلند کیا ہے کہ انس اور جنس سارے مل کر سارے درخت کاٹ کر ان کی قلمیں بنا لیں اور سمندر کو سیاہی بنا لیں، قیامت آ سکتی ہے، تعریف لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، قیامت آ جائے گی لیکن نبی کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے تمہارا ذکر اتنا بلند کر دیا ہے کہ اگر کوئی ایمان میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے میرا نام لے گا اور ساتھ تیرا نام بھی آئے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اذان ہوگی، اذان میں پہلے میرا نام آئے گا، میرے محبوب، ساتھ تیرا نام بھی ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ تکبیر کہی جائے گی، پہلے میرا نام آئے گا، محبوب میرے ساتھ تیرا نام بھی ہوگا۔ محبوب اگر نماز پڑھی جائے گی تو سب سے پہلے میری تعریف ہوگی، ساتھ تیری بھی تعریف ہوگی، اور درود شریف نہیں پڑھے گے تو نماز مکمل بھی نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے حجر شجر جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اس کائنات میں، یہ سب نبی کے صدقے بنی ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ نے اب انسان کی کتنی شان بنا دی ہے کہ جس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے نبی پاک نے فرمایا کہ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان پڑھ، بلال جوتے اتار کے کعبے کی چھت پر چڑھنے کے لیے اذان کے لیے کھڑا ہونے لگا، فرمایا بلال جوتے سمیت کعبے کی چھت پہ چڑھ۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے سونے نبی نے ہمیں کتنی قدر دی ہے اور انسان کا کتنا رتبہ اور کتنا مقام بنایا ہے۔ پھر دیکھیں آگے، نبی کی تعریف تو ہم کرتے جائیں، ساری زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن نبی کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ العزیز پیر طریقت رہبر شریعت سید علی بادشاہ بخاری صاحب ہمیں ان کے بارے میں بتائیں گے۔ تو عزیزان محترم، ایک انسان کی شان دیکھیں، اللہ پاک نے ہمیں کتنی بڑی شان دی ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اللہ نے پہاڑوں کو بنایا، لفظ کن کہہ کے پکارا، اللہ نے جیسے جیسے کہا کن ہو جا، وہ چیز تیار ہوتی گئی۔ پہاڑوں کو حکم ہوا پہاڑ بن گئے، زمین کو حکم ہوا زمین بن گئی، سمندر کو حکم ہوا سمندر بن گئے، آسمانوں کو حکم ہوا آسمان بن گئے۔ صرف اور صرف اتنا کہا کن ہو جا، وہ اسی وقت ہو گیا۔ لیکن جب انسان کی باری آتی ہے، اس بات پہ مقام دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا رتبہ دیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو کتنی بری نظروں سے دیکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کتنا حسد کرتے ہیں۔ جو اللہ کے نبی نے ہمیں محبت بتائی ہے، ہم محبت میں بجائے حسد کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، میں نے تجھے اتنا رتبہ بنایا ہے، اتنا بڑا مقام دیا ہے، کائنات کو بنایا کن کہہ کے، جب تیری باری ہے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے تجھے بنایا ہے۔ کتنا بڑا رتبہ انسان کا، کتنا بڑا رتبہ ایک مقام اور کتنا بڑا رتبہ ایک بندے کا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم ایک دوسرے کے پہچان کریں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس سلوک سے پیش آئیں، ہم ایک دوسرے کو کس نام سے پکاریں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گالی دینا فسق ہے، یعنی کہ کفار میں وہ انسان داخل ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کو گالی نہ دے، اتنی آپس میں محبت کریں۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا جو کچھ بولے گا اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیزان محترم، علاقے کی پہچان، علاقے کی شان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر بہت بڑی نعمت ہے، پیر طریقت رہبر سید علی بادشاہ بخاری صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس علاقے کی جو پہچان ہے، اللہ پاک انہیں اس سرزمین پر جو اللہ پاک نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب نے اچھا بیان فرمایا۔ اس کے بعد سیدہ خطاب ہے، اور جامعہ نور القرآن بچے ماشاءاللہ پڑھ دینے، اور بچیاں نال تعاون کرنا، یہ نہ سمجھو کہ میرا ذاتی بیٹا نہیں ہے تو میں دی تعاون نہ کرنا، تسی درس نو دینا ہے، درس تے بچے پڑھ دینے۔ ایک دفعہ سلطان سکندر بادشاہ حوالہ سنا کے سائیں دن میں حوالے، سلطان سکندر بادشاہ رات دے وقت نکلیا وہ پہرے داری واسطے، کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی کس طرح یا کوئی خبرگیری کران، نال غلامی لیا، اور سونے دا حکا سی، لیمپ ہے، حکا نہیں، لیمپ سونے دا لیمپ سی جدے تیل بالا جاندہ ہے، دیوے ہوندیاں پہلے، سونے دا دیوا سی اندے کول ہے، اور غلاموں دا بھی نال سی۔ دیکھا بادشاہ کہ ایک جوان مسلمان ہے اور وہ دین دی کتاب پڑھ رہا ہے اور حفظ کر رہا ہے، اندے دیوے دا تیل مک گیا ہے، دیوے دا تیل مک گیا، بادشاہ کھڑا رہ گیا، بادشاہ آگے نہیں گیا، اسے کہا میں منظر ویکھاں گا سارا۔ پھر نال ہی ایک یہودی دی دکان سی، او دا دیوا چل رہا سی، وہ بچہ جاندہ ہے، انج کر کے قرآن پاک دی کتاب کھول کے نظر مارتا ہے، انہوں لفظ یاد ہوندہ ہے کہ میں آئے پڑھنا ہے، پھر اگے چلتا پھرتا یاد کرتا ہے، جس انہوں بلن پڑھنا پھر ہوتے آ جاندہ ہے۔ بادشاہ نے غلام نے نوکر نے کہا، ایک کال قیامت تل دن میں بادشاہ میرے کو پوچھا جانا ہے، یہ تو سونے دا لیمپ رکھ سکنا ہے شو واسطے تے ٹھوک واسطے، تے اے جڑا قرآن پڑھ رہا بچہ انہیں دیوے دا تیل مو گیا تو ویکھدا رہو، تو کوئی ہمت نہ کیتی، کوئی مدد نہ کیتی۔ بادشاہ نے کہا غلام نو، میرے غلام اے سونے دا لیمپ چاہ تے او بچے نو دے کے آ۔ بچے نو بلایا گیا، بادشاہ نے پیار دیتا، بادشاہ فرماندہ بیٹا اے سونے دا لیمپ تینو دیتا، تیل بھی یہی، تو تو اللہ دا قرآن پڑھ رہا میرے حق جی دعا کر دے، آپ بھی عالم بانا۔ اور بادشاہ گھر آ گیا، رات اسے رات ہی ستا، تیرے تے میرے لاجپال حضور خواب تشریف لائے، فرمایا سلطان او تینو مبارک ہوئے، تو دیندار بچہ دی لاج رکھی جا، تینو میں اسلام جانا۔ اس واسطے درسہ دے بچیاں نال محبت رکھی کرو، درس پڑھ دین بچے تسی تعاون کیتا کرو، تاکہ یہ ساڈی شان ہے، ساڈی عزت ہے، اہل سنت دی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ ساروں توفیق عطا فرمائے۔ اور دعوت خطاب حاجی سید پیر علی بادشاہ بخاری دا ہے، ان کی عمل سے پہلے کہ زوردار قسم کا نعرہ ہونا چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حق فرید، یا فرید، حق فرید، حق فرید، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ فی مقام آخر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد علماء ذی وقار اور آپ جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، اللہ جل جلالہ میرا آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی ہمارے عزیز منتظمین بانیان محفل حاجی محمد عارف صاحب، حاجی محمد خان صاحب اور ان کے صاحبزادگان اور ان کے احباب نے بڑا خوبصورت جلسہ منعقد فرمایا ہے۔ اللہ جل جلالہ ان کو اس کے اہتمام، انتظام اور اس ساری دعوت کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یقیناً میرا آپ سب کا رب ذوالجلال بہت بڑے فضل والا ہے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، اس کی رحمت اپنے بندوں کو بہانے بنا بنا کے بخشا کرتی ہے۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے اور بڑی کشادہ ہے۔ وہ اپنے بندوں کے لیے بڑے بہانے بنا بنا کے سامنے آتی ہے۔ اس کا دسترخوان ہر وقت کھلا ہے اور وسیع و عریض ہے۔ ہر وقت اس کی مہربانیاں، اس کی عطائیں وہ کائنات عالم میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ بس سائل ہو صحیح، بس سوال کرنے والا ہو، بس جب سائل نے صدا دینی ہے تو پھر وہ ایسا سخی ہے کہ وہ کسی کے کشکول کو خالی نہیں رکھتا، کسی کی جھولی کو اور کسی کے دست طلب کو وہ لوٹاتا نہیں ہے۔ میرے آپ سب کے کریم آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے خالق حقیقی کا وہ دروازہ، وہ در جو ہمیں بتایا ہے، سمجھایا ہے، سکھایا ہے اور خود مانگ کے، حضور نے خود مانگ کے بارہا مرتبہ ہمیں عملی طور پہ اس کا طریقہ سمجھایا اور بتایا ہے۔ اور کوئی ایسی چیز پیچھے نہیں رکھی، کوئی ابہام نہیں رکھا، کوئی پوشیدہ نہیں رکھا۔ خود سرکار نبیوں کے تاجدار ہیں، فخر الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں اور تاجدار عرب و عجم ہیں، اور جتنا مقام عظیم ہے اور جتنا مقام بلند ہے اس قدر اس کی بارگاہ میں عجز و انکساری ہے، اس قدر بارگاہ عزتی میں
آپ اس رنگ اور شکل میں پیش ہوتے ہیں کہ امت بھی ناز کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی جس نسبت سے ہمارے حاجی صاحبان یہ محفل سجاتے ہیں، یہ شب برات کے حوالے سے، یہی اسی جو شب برات جو کل والی رات ہے، اسی رات کو ایک مرتبہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لائے، کچھ دیر آپ نے آرام کیا تو آپ اٹھ کے چل دیے. حضرت ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا آپ حضور کو تلاش کرتی ہوئی نا آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے قدمین شریفین کے اوپر آپ کو تلاش کرتی کرتی آپ کے پیچھے چلی گئی. تو سرکار چلتے چلتے اپنے حجرہ مبارک سے جنت البقیع، جو آپ اس وقت ماشاءاللہ جیسے حاجی صاحبان تشریف لے گئے ہیں عمرہ حج کے لیے، تو روضہ مبارک کے کچھ فاصلے پہ ساتھ ہی قبرستان ہے جس کا نام جنت البقیع رکھا ہوا ہے. تو سرکار اپنے حجرہ مبارک سے نکل کے چلتے چلتے آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کے حضور کھڑے ہیں اور حضور رکت انگیز حضور دعا مانگ رہے ہیں. حضرت سیدہ آپ کے پیچھے چلتی 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 آپ کے قریب پہنچی نا، تو سرکار نے فرمایا عائشہ کیا تو سمجھ رہی تھی کہ اللہ کا نبی تیرا حق مار رہا ہے؟ تو عائشہ میں آج یہاں اس لیے آیا ہوں کہ آج والی رات وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر تقدیر کے فیصلے کیے اور لکھے جاتے ہیں، جو انسانوں کا رزق ہے اسے رقم کیا جاتا ہے، جس کی جو عمر زندگی ہے وہ لکھی جاتی ہے. تو تقدیر کے جو فیصلے ہیں وہ آج کی رات ہوتے ہیں. اور پھر سرکار جب کھڑے ہوتے ہیں نوافل کے لیے، ایک مرتبہ اسی طرح سرکار کھڑے ہیں قیام میں تو آپ کے قدمین شریفین کے اوپر سوجن آ گئی. سرکار قیام کے لیے اتنی دیر کھڑے ہیں، کھڑے 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 نماز میں آپ کے قدموں کے اوپر سوجن آ گئی، سوزش ہو گئی. تو حضرت سیدہ نے دیکھا نا تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کا تو مقام ہی وکھرا ہے، اللہ کریم نے شان ہی آپ کو وکھری عنایت فرما رکھی ہے. تو آپ اب بھی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس قدر قیام کرتے ہیں اور پھر سجدے میں حضور سر رکھتے ہیں تو حضور روتے ہیں. میں جو آپ کو عرض کر رہا تھا کہ یہ سارا ہمیں طور طریقہ سلیقہ ہمیں سرکار نے خود عملی طور پہ ہمیں پیش فرمایا ہے. اپنے مالک کے ساتھ محبت اور وارفتگی کا جو رشتہ ہے، نیاز مندی کا جو ایک رشتہ ہے، اور اس کی بارگاہ میں مانگنے کا جو ڈھنگ ہے وہ حضور نے کس انداز میں بتایا کہ سرکار عبادت کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں قیام میں، اور کھڑے ہوتے ہوتے سرکار کے قدموں کے اوپر سوزش آ جاتی ہے اور سر سجدے میں رکھتے ہیں. حضور گڑ گڑا کے رو 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 کے آپ کی آنسوں کے ساتھ داڑھی مبارک تار ہو جاتی ہے. حضرت سیدہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جل جلالہ نے تو آپ کے ساتھ وہ وعدے فرما رکھے ہیں کہ آپ تو جنت کے سردار ہیں، آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، اور جب آپ تشریف لے جائیں گے تو آپ تو مقام محمود پہ فائز ہوں گے اور کیا آپ کی شان ہونی ہے. تو یا رسول اللہ اب بھی آپ اس انداز میں آپ محو عبادت ہوتے ہیں اور آہوزاری گریہ زاری کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا عائشہ کیا تو یہ نہیں چاہتی کہ میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں؟ یعنی حضور سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں،
غم خار ہیں. کائنات عالم کے اندر، دنیا و آخرت کے اندر سب سے بڑا مقام حضور کا ہے. تو سرکار فرماتے کیا تو نہیں چاہتی کہ میں اپنے اللہ کا مقبول بندہ بنوں؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں شان کیا ہے، مقام کیا ہے. اس کے باوجود حضور یہ کہتے ہیں کہ کیا تو یہ نہیں چاہتی کہ میں بھی اپنے اللہ کا مقبول بندہ بنوں، ذرا شکر گزار بندہ بنوں، میں اس کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. اتنا مقام لے کے بھی حضور بارگاہ عظیم میں آوزاری فرماتے ہیں، حضور رویا کرتے ہیں اور التجا پیش کرتے ہیں. قیام میں کھڑے ہو کے قدموں کے اوپر سوزش آتی ہے، مصلے کے اوپر سر رکھتے ہیں تو مصلہ بھیگ جاتا ہے، داڑھی مبارک تر ہوتی ہے، پھر بھی امت کو درس دے رہے ہیں کہ میں یہ شکر گزاری کے لیے کر رہا ہوں. امت کے لیے سبق ہے، میرے آپ سب کے لیے سبق ہے کہ اگر ہمارے آقا و مولا جن کا یہ عالم ہو، کہ جن کا مقام یہ ہو، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ ذرا دیکھیں نا، ذرا صحابہ کو دیکھیں، اہل بیت و اطہار کو دیکھیں، ان کے قصے واقعات حکایات ذرا پڑھ کے ذرا سن کے ذرا ایک دیکھ کے بندے کی ایک کیفیت بدل جاتی ہے. کیا شان ہے ان کی. تو غلاموں کی یہ شان ہے، حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کی شان کیا ہوگی. کیا بات، سبحان اللہ. پھر بھی شکر گزاری کے لیے آپ پیشانی رکھتے ہیں، رات گزر جاتی ہے، قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پھر آپ کے لیے اسپیشل آپ کے لیے سورہ مزمل شریف میں فرمایا محبوب آپ کچھ دیر آرام کر لیا کریں نا. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ذرا پوری کائنات کے اندر کسی اور کے حق میں یہ بات نہیں. کوئی ساری رات عبادت کرے کر، تیرا حق کے کر، سارا دن کھڑا رہے، 24 گھنٹے کوئی خاص عام کوئی بندہ بھی ہو کھڑا رہے. لیکن سرکار جب رات کو کھڑے ہوتے تو مالک حقیقی نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل. اے محبوب جب آپ رات کو عبادت کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو کچھ دیر آرام تو کر لیا کرے نا، کچھ دیر آرام کر لیا کرے نا. یہ خاصہ حضور کا ہے، یہ خاصہ حضور کا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. ذرا کوئی ساری رات کھڑا رہے، ذرا کوئی ساری رات کھڑا رہے، جو جتنی مرضی سخاوت کر لے، جو مرضی نیکی کرے ذرا، لیکن سرکار کے لیے فرمایا کہ آپ کچھ دیر تو آرام کر لیا کریں، سبحان اللہ. کچھ دیر تو. اور پھر آگے ساتھ فرمایا کہ رات کا آدھا حصہ یا اس کے اوپر بھی کچھ زیادہ آپ آرام کر لیا کریں نا. لیکن اس کے باوجود بھی سرکار پیچھے نہیں ہٹتے، آپ کمی نہیں کرتے، آپ پیچھے نہیں ہٹتے، آپ سستی نہیں فرماتے. آپ مالک حقیقی کی بارگاہ میں پیش ہے. تو میرے آپ سب کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے کہ جو آپ نے میں عملی درس دیا ہے اسے پیش کریں اور اپنے مالک کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں. اس کے ساتھ بے وفائی نہ ہو، اس کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی اس کے ساتھ بغاوت نہیں ہونی چاہیے، کبھی بھی بغاوت نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ سرکشی نہیں ہونی چاہیے، انکار نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی قول میں، فعل میں، عمل میں انکار نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی انحراف نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ہر وقت اپنی نیاز مندی، اپنی عجز و انکساری، اپنے بول میں، چال میں، چلنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، برتنے میں، ہر معاملے میں نرمی ہونی چاہیے، کہ نرمی ہو، سختی نہ آئے، ہارڈ پن نہ آئے، نرمی ہونی چاہیے. اور جس قدر بندے کے اندر عاجزی و انکساری آتی ہے اس قدر اللہ کریم کا فضل بندے پہ سبحان آتا اللہ. ہے. جس قدر جتنا بھی بندے کے اندر جتنی عاجزی و انکساری ہوتی ہے اس قدر مالک کا فضل جو ہے اس کے اوپر زیادہ ہوتا ہے.
کیونکہ جو عاجزی انکساری ہے یہ بندے کی دل کی زمین کو یہ نرم کر دیتی ہے. جیسے آپ ماشاءاللہ سارے ذمہ دار ہیں، جیسے زمین کو پانی لگے نا، زمین میں وتر ہو تو بیج کا اگاؤ صحیح ہوتا ہے. جیسے زمین میں وتر ہو تو بیج کا اگاؤ اچھا اور صحیح ہوتا ہے. ایسی نرمی جو ہے نا اس کے ساتھ دل میں نمی پیدا ہوتی ہے، دل کی زمین اس کے ساتھ وتر پکڑتی ہے. اور پھر جب مالک کے تجلیات کے اس کے انوار اور اس کی تجلیاں جب دل میں منکشف ہوتے ہیں، اس کے جلوے جب دل میں آتے ہیں تو وہ الحمدللہ پھر بندے کے دل کو روشن کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے ساتھ بندے کا دل صاف ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور سب سے بڑی بات دل کی صفائی ہے. دل کی صفائی. میں آپ سارے یہاں جو ہے بیٹھے نا، ہم بھی سارے دل کی صفائی کے لیے آئے. ہم سارے دل کی صفائی کے لیے آئے. ہر سال یہ جو محفل ہوتی ہے نا، ذرا جہاں بھی محفل، جو بھی محفل سجائی جاتی ہے نا، حقیقت میں ہر محفل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دل صاف ہو. دوستوں کو، احبابوں کو، ملنے والوں کو اعلان اس لیے کیا جاتا ہے، اکٹھا اس لیے کیا جاتا ہے، اور محفل اور جلسہ اس لیے دینی و ملی پروگرام سجایا جاتا ہے تاکہ دل صاف ہو جائے. کیا بات. سبحان اللہ. سارا روڑا ہی دل کا ہے. اگر دل صحیح ہو جائے تو ہر شے صحیح ہے. اگر دل ٹھیک نہ ہونا تو سارا وجود بیکار ہے. یہ تو آپ دل والوں سے پوچھ لیں ذرا، جن کے پاس دل ہے آپ ان سے پوچھ لیں ذرا، جس کے پاس دل ہے آپ اس سے پوچھ لیں ذرا. آج کل تو ویسے بھی بڑا رش ہوتا ہے دل والے ڈاکٹروں کے پاس، جب جائیں نا تو ساروں نے دل کو پکڑا ہوتا ہے. کی مسئلہ جی؟ یہ دل دا مسئلہ. ذرا دل کے مسئلے کیوں بنتے؟ جب دل کو غذا نہیں پہنچتی، جب دل کو غذا نہیں جاتی، دل کی خوراک بند ہوتی ہے تو پھر دل بے چین ہوتا ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے. اور جب صحیح خوراک دل تک جائے نا تو دل بھی ٹھیک کام کرتا ہے، دل بھی صحیح کام کرتا ہے، صحیح پمپ کرتا ہے، صحیح دھڑکتا ہے. جب اس کی خوراک روکتے ہیں تو پھر یہ دھڑکنا یہ بھی چھوڑ دیتا ہے. دل کی دھڑکن ضروری ہے، دل کی دھڑکن ضروری ہے. سارا مسئلہ ہی دل کا ہے، اس لیے ساروں نے دل کو پکڑا ہوتا تھا. تو دل کی خوراک نہ روکیں، اور یاد رکھیں دل کی سب سے بڑی خوراک جو ہے نا، دل کی سب سے بڑی غذا وہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اس لیے وہ کسی نے کہا تھا نا، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے. اس لیے کہ سارا کام اللہ والوں کا کام ہی سارا دل پہ ہوتا تھا. اللہ والے ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ہارٹ سرجن ہوتے ہیں اللہ والے جو ہوں گے. اموں کی میں بات نہیں کرتا، اللہ والوں کی بات ہے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اس لیے سارا مسئلہ ہی دل کا ہے. دل کی صفائی، دل کی ستھرائی جو ہے یہ سب سے اہم ہے اور سب سے ضروری ہے. اور نبی پاک صاحب الراق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ اس پورے جسم کے اندر، اس پورے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اس پورے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. سرکار نے فرمایا کل جسد، ہر جسم کے اندر، تمام جسم، ہر جسم کے اندر سرکار نے فرمایا ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. فرمایا اگر وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہے. اور سرکار نے فرمایا سن لو وہ ٹکڑا، وہ لوتھڑا، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. سبحان اللہ. جناب سیدنا لقمان علیہ السلام، آپ چونکہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو حکمت عطا فرما رکھی تھی،
اسی لیے جو آپ کو حکمت ملی ہے، کلام مجید برہان رشید میں آپ کا ذکر آیا نا قرآن مجید کے اندر، جو آپ کو حکمت ملی یہ بھی قرآن مجید میں آپ کی اس کے ساتھ تعریف کی گئی ہے، قرآن مجید میں بتایا گیا کہ آپ کو حکمت دی گئی تھی۔ اس لیے ہمارے عرف عام میں بھی یہ بات معروف ہے کہ ہم بارہا کہتے ہیں نا لقمان حکیم، ہاں یہ صحیح بات ہے، یہ صحیح لفظ ہے۔ جناب لقمان علیہ السلام آپ کو دانائی حکمت عنایت فرمائی گئی، اور یقیناً آپ بہت بڑے دانا تھے، جس کو اللہ کا کلام فرما دے، جسے اللہ فرما دے، باقی آپ حکیم تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ نا کسی آپ نے فرمایا، یہ کتابوں میں آپ کا واقعہ آیا ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ جناب سب سے کائنات میں پوری دنیا میں سب سے بہترین چیز کون سی ہوتی ہے؟ ذرا بہترین چیز کون سی ہے؟ یعنی اس طرح کا سوال آپ سے کیا گیا۔ آپ گئے بازار سے نا، آپ جا کے بکرے کا دل اور زبان لے کے آ گئے، سبحان اللہ۔ دل اور زبان لے کے آیا آپ سے، آیا نا تو آپ نے رکھا، پھر آپ سے سوال کیا کہ جناب بتاؤ کہ سب سے خراب چیز کون سی؟ آپ پھر مارکیٹ میں گئے، پھر جا کے دوسرے دن بکرے کا وہی دل اور زبان آپ لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا یہ، انہوں نے کہا جناب کل بھی آپ یہی لے کے آئے تھے کہ سب سے بہتر چیز کیا ہے، آپ دل اور زبان لے کے آئے تھے، آج پھر آپ دل اور زبان لے کے آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ ٹھیک رہے نا تو ہر شے صحیح ہے، سبحان اللہ۔ سب سے بہتر یہ ہیں، کیا بات۔ سب سے بہتر یہ ہیں، اگر یہ صحیح ہوں، یہ صاف ہوں تو سارا کچھ بہتر ہے ذرا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور فرمایا کہ اگر یہ چیزیں خراب ہو جائیں نا ہر چیز خراب ہوتی ہے، اگر یہ خراب ہو جائے ہر چیز خراب ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے سینے میں دو دل نہیں رکھے، دو دل نہیں رکھے، دل ایک ہی ہے، دل ایک ہی ہے، تو یہ جگہ جگہ دینا بھی نہیں چاہیے۔ اور ایویں نہیں کسی کو دینا چاہیے، ذرا خاص کر ذرا ایویں بھی نہیں دینا چاہیے، ذرا کہ آپ بغیر کچھ لے دیتے ذرا ایویں دے دو ذرا، یہ کوئی کباڑ تو نہیں ہے نا ذرا۔ پیر نصیر الدین علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہائے یہ گستاخ مرض تجھ کو کیسے پیدا ہو گیا، ہائے یہ گستاخ مرض تجھ کو کیسے پیدا ہو گیا، جس کی اچھی صورت دیکھی اس پہ شادہ ہو گیا۔ ذرا تو دل ایسے نہیں بھگامنا چاہیے، ذرا دل کو ذرا سوچ کے سمجھ کے، دل کا جو مقام ہو، دل کا جو ٹھکانہ ہو، دل کی جو جگہ ہو، اس کو وہاں دینا چاہیے۔ اور یقیناً دل کا مرکز جو ہے نا، جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ اس لیے میرے عزیزوں صاحبوں بھائیوں، دل جو ہے اس کی صفائی ازحد ضروری ہے۔ دل ہی بندے کے جسم کے اندر ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، یہ اگر صاف ہو تو سارا جسم صاف رہتا ہے، سارا جسم صاف رہتا ہے اور کام صحیح کرتا ہے۔ جب یہ بے چین ہوتا ہے تو سارا جسم جو ہے نا بے چین ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی صفائی ضروری ہے۔ اور اس کی صفائی کیا ہے سب سے بہتر، اور اس کی صفائی کے لیے سب سے بہترین کیا چیز ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بذکر اللہ، فرمایا کہ بے خبردار سن لو، اللہ کے ذکر کے سوا دلوں کو چین نہیں ملتا۔ الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے اللہ کے ذکر سے جن کے دل سرشار رہتے ہیں۔ اور فرمایا خبردار آگاہ ہو جاؤ، سن لو کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو چین ملتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دل کو اس کی خوراک پہنچائیں، اور سب سے بہترین خوراک اللہ کریم کا ذکر ہے۔ جب تک بندہ ذکر کرتا رہتا ہے تو دل صحیح کام کرتا ہے، دل صحیح چلتا ہے۔
جب بندہ اس ذکر کو روکتا ہے، جب بندہ ذکر سے پیچھے ہٹتا ہے تو پھر جو ہے دل جو ہے نا وہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے بندے کے دل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا دھبا لگ جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر بندہ توبہ کر لے، بندہ معافی مانگے، بندہ واپس آ جائے اپنے رب کے پاس، جب بندہ واپس آ جائے اس کی سیاہی کا دھبا جو ہے وہ صاف کر دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ اگر توبہ نہ کی جائے، معافی نہ مانگی جائے، اصلاح نہ کی جائے تو سرکار فرماتے ہیں وہی سیاہی کا دھبا جو ہے نا وہ پھیلتے پھیلتے پورے دل کو گھیر لیتا ہے، پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور پھر بندے کو وہ موقع بھی نہیں آتا، پھر بندے کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، بندے کو پھر موقع بھی نہیں ملتا، پھر بندہ آہستہ آہستہ گناہوں میں گرتا 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 اور آخر میں جا کے اسی حالت میں وہ بندہ شامل رہ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دلوں کی صفائی رکھیں، اور دلوں کی صفائی کے لیے بہترین ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ اور یہ دل جو ہے نا دل نرم جو ہوتے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ عاجزی انکساری کے ساتھ، اکڑ نہیں ہونی چاہیے، غرور، تکبر، گھمنڈ یہ نہیں ہونا چاہیے، عاجزی انکساری ہو جس کے ساتھ دل نرم ہوتے ہیں، ملائم ہوتے ہیں، دلوں کے اندر نرمی آتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جسے نرمی دے دی گئی، میری طرف توجہ نا ذرا، ماشاءاللہ آپ نے بڑے پیسے دے دیے، اب میری بات کی طرف توجہ دے ذرا۔ سرکار نے فرمایا کہ جسے نرمی دے دی گئی اسے خیر دے دی گئی، سبحان اللہ، جسے نرمی دے دی گئی اسے خیر دے دی گئی، جسے نرمی دی گئی اسے خیر دے دی گئی، جس کے اندر نرمی پیدا ہو، عاجزی انکساری ہو، وہ دلوں کی زمین کو نرم کر دیتی ہے۔ اور جو اکڑ پھور ہے نا، یہ اکڑ، غرور، گھمنڈ، تکبر، یہ بہت بری چیز ہے، یہ بہت بری چیز ہے۔ ایک مرتبہ سرکار تکبر کی حضور مذمت فرما رہے تھے، اسی حوالے سے حضور نصیحت فرما رہے تھے۔ ایک صحابی اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو ہم نیا کپڑا پہن لیتے ہیں، نئے جوتے لے لیتے ہیں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو ان سمجھ میری غلطی آ رہی نہیں ذرا؟ سبحان اللہ، حضور اسی طرح کی حضور نصیحتیں فرما رہے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ، کیا جو ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں، نئے جوتے پہنتے ہیں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال، سبحان اللہ، اللہ آپ بھی سونا ہے تو حسن میں پسند فرماندہ ہے۔ سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا یہ نہیں، آپ نے فرمایا غمت الناس و بطل الحق، سرکار نے فرمایا دو چیزیں، فرمایا یہ تو بہتر ہیں، یہ نئے کپڑے پہننا، نئے جوتے پہننا، خوشبو لگانا، صاف ستھرا رہنا، نہ دھو کے رہنا، یہ تو افضل ہے، یہ تو بہتر ہے۔ سرکار نے فرمایا دو چیزیں، غمت الناس، لوگوں کے اندر تکبر، لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو حقیر، دوسروں کو اپنے سے کم سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو حقیر جاننا، ان کی تذلیل کرنا، ان کی تحقیر کرنا، اور بطل الحق، حق کا انکار کرنا۔ سرکار نے فرمایا یہ دو چیزیں یہ ممنوع ہیں، دو چیزیں غلط ہیں، دوسروں کی تحقیر بھی نہ کرو اور حق کا انکار بھی نہ کرو، فرمایا یہ تکبر ہے۔ اور باقی آپ صاف ستھرے رہیں، اجلے رہیں، دھلے رہیں، اللہ تعالیٰ تو اسے پسند فرماتا ہے۔ تو اس لیے اکڑ جو ہے نا وہ نہیں آنی چاہیے۔ اور ایک واحد ایسی چیز ہے یہ تکبر، اکڑ، یہ ذہن میں رکھیں، تکبر فقط صرف تکبر اللہ کریم کے لیے۔ سبحان اللہ، سرکار فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے، سرکار نے فرمایا کہ تکبر اللہ کریم کی چادر ہے، اور جب اس کی چادر کو کوئی کھینچنے کی کوشش کرتا ہے مالک اس کا گاٹا توڑ دیتا ہے، مالک اس کی گردن توڑ دیتا ہے، اس کا منکا توڑ دیتا ہے۔ تکبر اللہ کریم کی چادر ہے، یہ اس کی چادر ہے، یہ اسی کے لیے سزاور ہے، اسی کو سجتی ہے۔ تکبر، کبریائی، بڑائی اسی کے لیے، میرے آپ سب کے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ ذرا آپ ذرا کتنا مجموعہ حدیث ہیں، ذرا بارہ وہی باتیں ہم عرض کر رہے ہیں،
آپ دیکھ لیں حضور کا مقام کتنا ہے ذرا، کتنی بڑی شان ہے سرکار کی کائنات کے اندر. کائنات کے والی آپ ہیں، کائنات کے شہنشاہ آپ ہیں، اللہ جل جلالہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ آپ ہیں. لیکن آپ کوئی ایسی کتاب اٹھا کے لے آئیں، کوئی ایسی ایک حدیث کو لے کے آئیں، کوئی ایسی روایت لے کے آئیں جس کے اندر حضور کا کوئی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی سرکار کا تکبر جہاں سے اچھلتا ہو، کوئی حضور کا تکبر جہاں سے نکلتا ہو. جتنا بڑا مقام ہے یقین جانے روح تازہ ہو جاتی ہے. جتنی بڑی آپ کی ہستی، جتنا بڑا آپ کا مقام ہے، اللہ کریم نے جتنی بڑی آپ کو شان عنایت فرما رکھی ہے، اسی قدر آپ کے اندر عجز ہے، انکساری ہے، جھکاؤ ہے اور نیاز مندی ہے. سبحان اللہ. اسی قدر نیاز مندی. کوئی ہلکے سے ہلکا بندہ بھی ذرا نہیں. بارہا میں ذرا مختصر کر رہا ہوں. مدینہ طیبہ کے اندر ایک پاگل عورت ذرا اس نے وہ دروازے سے آ کے ذرا انگلی کا اشارہ کیا. حضور اٹھے وہاں پہنچے. مائی نے کہا ذرا یہاں نہیں آگے جانا. ذرا حضور ساتھ چلے آگے نکل گئے. ذرا دھوپ کے اندر جا کے اس نے کھڑا کر رکھا. ذرا کافی دیر تک وہ باتیں کرتی رہی. پاگل ہے، بیمار عورت ہے. ذرا باتیں کرتی رہی. ذرا سرکار سن رہے. ذرا اخلاق کے پیکر ہیں، عاجزی انکساری کے پیکر ہیں حضور. وہاں کھڑے جب اس نے خود چھوڑا نا، حضور ہٹے. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بڑا غصہ ہے. اب سامنے حضور ہیں، اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. بس بڑے دبے لفظوں میں غصہ بڑا ہے، بڑا کنٹرول کرنے کے باوجود عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا. آپ کی اتنی مصروفیت ہے. وہ پاگل عورت ہے، پورے مدینے میں اسے کوئی منہ نہیں لگاتا. وہ آگی آ کے اس نے بجھایا آپ کو، آپ اس کے ساتھ چل دیے. اتنی دیر آپ کھڑے رہے. ذرا ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا. پورے مدینے کے اندر اس کی کوئی بات نہیں سنتا، کوئی منہ نہیں لگاتا. یا رسول اللہ آپ نے اتنا وقت دے دیا. سرکار نے فرمایا عمر تو خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ پورے مدینے میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا. سرکار نے فرمایا پورا مدینے والے اس کی بات نہیں سنتے، کیا میں بھی نہ سنوں اس کی بات؟ سرکار نے مائی کو بلا کے پیچھے سے فرمایا کہ او بی بی جب بھی تیری کوئی بات نہ سنے، تیری باتیں بہت ہی ہو جائے نا تو آ کے محمد کو سنا جائے گا. عاجزی، انکساری، خلق، اخلاق، اس میں سلوک. یعنی کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے. حضور صبح مسجد نبی شریف سے نکلتے ہیں ذرا تو مدینے کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ کے آتے ہیں. حضور اپنی باہوں کو کھولتے ہیں. ذرا وہ حضور کو چپک جاتے ہیں. ذرا حضور ان کو ملتے ہیں. ذرا وہ پانی لا کے سامنے آپ کے پیش کرتے ہیں، دم کروانے کے لیے، برکت کے لیے پانی لاتے ہیں، حضور کے سامنے کرتے ہیں. ٹھنڈا پانی ہوتا ہے. سرکار اپنی انگلیاں اس کے اندر ڈبو دیتے ہیں. کبھی کسی سے وشواس نہیں کیا، کسی سے دوری نہیں کی. ذرا کبھی کوئی کورونا کا ڈر کوئی نہیں. ذرا کورونا وائرس ہو جائے گی. ذرا کبھی کسی سے نخرہ نہیں ہے، کسی سے وشواس نہیں. ذرا بچے آ رہے ہیں، ذرا چھوٹے چھوٹے بچے حضور باہم کھولتے ہیں، ملتے ہیں آپ کو. ذرا لاؤ ایسا آج کا ذرا کوئی ایسا پیر ہو، کوئی ایسا کوئی بڑا مولوی ہو، کوئی ایسا بڑا چودھری ہو، رانا ہو، آپ کا کوئی کھرڑ ہو، کوئی پیروکا ہو، کوئی بڑا وڈیرا، کوئی ایم پی ایم این اے ہو، ایسا سلوک ذرا امت میں لائے نا. ذرا کر کے دکھائے. ذرا ایسا چانج بچوں سے کرے، ذرا ایسا چانج غریبوں سے کرے. ذرا سوائے ووٹوں کے علاوہ ذرا یعنی الیکشن کے دنوں کے علاوہ کوئی ذرا ایسا آئے نا، ذرا نکلے ذرا باہر، جھگیوں والے سامنے آئے، ذرا وہ پیار سے سلوک سے ذرا تھبے نکالیں اور کہیں ذرا بڑا چودھری سان تو بڑے دنوں سے ٹکرے نہیں تھے، آئے کوئی سینے لگ. ذرا پھر چودھری لگے نا ذرا سینے سے پھر سن لگے. ذرا لیکن قربان جائیں سرکار پہ. ذرا حضور جیسا بھی ہے ذرا حضور اپنی باہوں کو کھولتے ہیں اور اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. سبحان اللہ. اپنے سینے سے لگاتے ہیں. کبھی فرق ہی نہیں کرتے. کوئی جیسا غلام سامنے آتا ہے اس سے محبت اور پیار فرماتے ہیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار سرکار نے اپنے ہاتھوں کو نا دونوں ہتھیلیوں کو میرے چہرے کے اوپر یوں رکھا تھا، پیار سے میرے چہروں میری گالوں کے اوپر ایک بار ہاتھ رکھا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ اس کی خوشبو، اس کی ٹھنڈک آج بھی میں محسوس کرتا ہوں. ٹھنڈک اس کی میں آج بھی محسوس کرتا ہوں. اور میں نے یہ بات اس لیے آپ کی سنائی کہ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں سرکار کی خدمت میں رہا ہوں. 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی ہے. 10 سال میں ایک بار بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ انس یہ تو نے کیوں کیا ہے یا یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا ہے یہ کیوں نہیں کیا. 10 سال کے اندر بھی ایک موقع نہیں آیا جب سرکار نے مجھے جھڑکی دی.
اور جب کبھی حضور کب مجھے کسی کام کے لیے بھیجتے نا تو میں کہیں بچے کھیل رہے ہوتے، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں سرکار نے مجھے بھیجا کسی ضروری کام کے لیے، میں وہاں بچے کو کھیل رہے تھے ذرا گاگنا شاگنا نالی کو بتی شتی تھی ذرا، تو میں بھی جا کے وہاں بیٹھ گیا، بڑی دیر ہوگی، پیچھے سے سرکار آئے تو آپ نے آ کے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا تھا اور بس پکڑ کے حضور نے چھوڑ دیا، یہ نہیں فرمایا کہ اتنی دیر ہو گئی تھی، میں نے تجھے کام کے لیے بھیجا تھا اور تو کہاں نکل گیا ذرا، کیوں نہیں گیا ذرا؟ تو حضور نے کبھی ایسے نہیں فرمایا۔ تو مطلب میں عرض کر رہا تھا کہ دل کی نرمی یہ ضروری ہے، دل کی نرمی ضروری ہے۔ آپ نوجوان ہیں، ذرا گھر میں ماں باپ ہیں تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، سختی نہ آئے۔ آپ بیویوں کے شوہر ہیں، بیویوں سے ایسی سختی نہیں آنی چاہیے، حکمت عملی کے ساتھ۔ بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ بھی اس رنگ میں شکل میں ان کی تربیت کے لیے جھڑکیاں ضرور، انہیں ڈانٹیں ماریں ضرور، لیکن انہیں وہ ان کا حق دیں اور ان کے ساتھ وہ حسن سلوک، ان کے ساتھ وہ جس شے کی انہیں ضرورت ہے جو ان کی تربیت کر سکتی ہے، ان کے ساتھ وہ لب و لہجہ جو نا وہ استعمال کریں۔ ملازم ہیں، نوکر ہیں اور جو بھی ملنے والے، جو بھی اپنی برادری میں یا برادری سے باہر بھی، ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے۔ کبھی کسی کی طرف، کبھی کسی کے ساتھ موڈ بنا کے نہ رکھا کریں، میں انہوں جاننا ذرا، چلو اس نے میں نہیں بلایا تو میں انہوں کیوں بلاما ذرا، اے وغیرہ وغیرہ، جی میں اپنا وسیب ہے نا ذرا، میں سارا الحمدللہ میں مد نظر رکھ کے تھوڑے نال گل کریں ذرا، کوئی کبھی ایسی بات نہ، یہ ساری باتیں جو نا ان کا تکبر کے ساتھ تعلق ہے، کہ جو کسی کے ساتھ یہی بات، جیسے میں جو پہلے ذکر کر رہا تھا نا جناب سیدنا لقمان علیہ السلام، یہ لقمان حکیم کی یہ بات قرآن مجید میں آئی ہے، شاید میں پہلے بھی عرض کر گیا تھا، آج بھی اسی کو ذرا دہرا رہا ہوں۔ آپ نے جو اللہ جل شانہ نے آپ کی نصیحتوں کو قرآن مجید میں رقم فرمایا نا، اس میں ایک یہ بھی رکھا، آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، ہے میرے پیارے بیٹے، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ، بیٹا کبھی کسی کو دیکھ کے نا موڈ نہیں بنانا، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ، کسی کو دیکھ کے گال نہیں چڑھانی، ذرا جاننا میں ذرا پرا جاوے، ذرا کوئی ہے وہ بڑا تو صحیح، یہیں صحیح تیسی نہیں، یہیں صحیح وغیرہ وغیرہ نہیں دی، بلا وجہ کسی سے تیوری چڑھانی، کسی سے موڈ بنانا، ذرا یہ بالکل ہرگز درست نہیں۔ یہ بات یہ ہمارے ساروں کے لیے مساوی ہے، میرے لیے بھی، آپ سب کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنے اپنے حلقے کا، اپنے رواج اور اپنے سماج کا اشارہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اصل جو بات ہے نا وہ میں یہی کر رہا ہوں کہ بلا وجہ کسی سے کوئی زیادتی نہ بھی کرے تو اس کے ساتھ موڈ بنانا، یعنی یہ ایک بات میں اور حاجی صاحب پہلے بیٹھ کے کر بھی رہے تھے، یعنی اسے کہتے ہیں ذرا اے خشک مزاجی، اے ہر وقت ذرا پھوکیا پھوکایا رہنا، ذرا اے خشکی ذرا، میں کئی باری کئی بیلیاں ویکھنا ذرا کہ بندہ بننے تو جاندہ پہ نا ذرا تو اگو اگلا آمدہ پہ تو وہ ذرا ویکھ کے بننا چھڑ جاندہ، ذرا ویکھ کی ذرا پاسے ہو جانا، ذرا حالانکہ نہ کوئی گال نہ بات، نہ کوئی جان کی طرح نقصان کی طرح، ذرا یہ بات یہ میرے رب کو برداشت نہیں ہے، یہ میرے رب کو برداشت نہیں۔ اسے میرے رب کو جو بات پسند تھی نا، جو پسند تھی، جو خوبی تھی، جو بہتری تھی، جو بھلائی تھی، جو چنگیائی تھی، وہ ساری کی ساری سمیٹ کے اس نے اپنے پیارے محمد عربی کے اندر رکھا۔ سبحان اللہ۔ جو بات اس کو ناپسند تھی، ناگوار تھی اور گندی اور رذیل تھی، وہ ساری کی ساری اس نے اپنے پیارے حبیب سے نکال کے صاف کر کے رکھ دی۔ اس لیے اس نے اپنے محبوب کو مکمل بنا کے، سجا کے، پھبا کے اس نے رکھ کے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک میرے محبوب کی زندگی مکمل ہے اور بہترین نمونہ ہے، بس اگر تم کامیابی چاہتے ہو میرے محبوب کو دیکھتے چلے جاؤ، سبحان اللہ۔ جیسے جیسے میرے محبوب کریں انہیں دیکھتے چلے جاؤ۔ اسوۃ حسنہ، اسوہ کا معنی ہوتا ہے ماڈل، نمونہ، اسوہ کا معنی ہوتا ہے ماڈل، نمونہ، یعنی جو کسی شے کو دیکھ کے ہم نمونہ اتارتے ہیں نا، ذرا اے کسی دا کپڑا سیتا ہوئے تو انہیں ویکھ کے اسی اپنا سیویے، اے کسی دا ویکھ کے جرسی سویٹر ویکھ کے اپنا بنائیے، کسی دا کوئی چیز ویکھ کے اس نے ذرا اسی آکھیے کہ اسی نویں سیرت بالکل سیم اے جی میں چیز ہے نا، ذرا سیم اے جی بنائیے، ذرا اسوہ کا معنی یہ فرمایا کہ میرا محبوب سب سے اسوۃ حسنہ،
حسنا حسین خوبصورت بہترین، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اسے تم دیکھ لینا۔ جیسے جیسے وہ چلیں، جیسے وہ کھڑے ہوں، جیسے وہ تشریف رکھیں، جیسے وہ چلیں، جیسے وہ کھائیں، جیسے وہ پئیں، جیسے وہ سوئیں، جیسے وہ جاگیں، بس تم انہیں دیکھتے چلے جانا۔ میرے محبوب کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم نے ویسے کر لیا تو فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میری اطاعت میرے رسول کی اطاعت، میری اطاعت میرے رسول کی اطاعت۔ اور فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی گویا اس نے میری اطاعت کر لی۔ سبحان اللہ، جس بندے نے میرے رسول کی اطاعت کر لی، جس نے میرے محبوب کی اطاعت اتباع کر لی، میرے محبوب کی پیروی کر لی، میرے محبوب کو مان کے اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لیا، گویا اس نے مجھے بھی مان لیا۔ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ لہذا اس لیے میرے دوستو، عزیزو، بھائیوں، اپنے سینوں کو، دلوں کو نرم بناؤ، اپنے دلوں کے اندر سختی وغیرہ یہ ہٹا دو، یہ صاف کرو، دلوں کو نرم بناؤ۔ دل جس قدر نرم ہوگا اس قدر دل صاف ہوگا، اور جس قدر دل نرم ہوتا ہے، ملائم ہوتا ہے، تو نرمی جو ہے نا یہ بیج کو جلدی اگاتی ہے، اور پودے جو ہے نا، پودے، درخت، بوٹے، وہ نرم زمین کے اندر زیادہ گروتھ کرتے ہیں، زیادہ پھیلتے ہیں، زیادہ پھولتے ہیں، انہیں پھل زیادہ لگتا ہے، بے شک بے شک، انہیں پھل زیادہ لگتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ جیسے آپ کی حلقہ، یہ آپ کا حلقہ، آپ کی زمین نا، یہ سارے حلقوں میں اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ذرا آپ یقیناً اللہ کی بڑی رحمت میں اور بڑے فضل میں، جیسے یہ آپ کی زمین بڑی تکڑی زمین ہے نا ذرا، اور پھر اوپر یہ اسے پانی ملے، صحیح وقت پہ پانی ملے، زمین اچھی ہو، پائیدار ہو، کلراٹھی زمین نہ ہو، کلراٹھی زمین نہ ہو، بنجر زمین نہ ہو، زمین تکڑی ہو، پائیدار ہو، زرخیز ہو، اور پھر وقت پہ اسے پانی ملے، بے وقت نہیں، وقت پہ جب پانی ملے پھر جو بیج بھی بویا جائے نا وہ بیج صحیح اگتا ہے۔ اور سب سے اس دل کے لیے، جیسے میں عرض کر رہا تھا، اس میں نے پہلے بات ساری کی ہے دل کے میدان کی، دل کے میدان کی، دل کی زمین کی، اس فیلڈ کی۔ اب اس دل کو سب سے بہترین جو پانی سے میسر آتا ہے نا، جو سب سے بہترین اس کو پانی ملتا ہے، اور جو پانی اس کو صحیح سیراب کرتا ہے اور جس کے ساتھ فصل صحیح اگتی ہے، جس پانی کے اندر مثال کے طور پہ زنک بھی ہوتی ہے، اور وہ سارے جو ہمارے زراعت والے کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر فاسفورس بھی ہو، زنک بھی ہو، تو اس دل کی زمین کو جو پانی صحیح اپڑتا اور پہنچتا ہے اور صحیح سیراب کرتا ہے، اور اس کے اندر جو جوانی اور طاقت پر انرجی پیدا کرتا ہے، وہ سب سے بہترین پانی اللہ کی یاد میں رونا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی یاد میں رونا ہے۔ وہ یہ رکت جب بندہ اس کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کے اپنے مالک کو رو رو کے مناتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، تو یہ پانی دل کے اوپر اثر کرتا ہے، اور دل میں جتنا بیج آتے ہیں نا، ان بیجوں کو صحیح ہے نا یہ پروان چڑھاتا ہے، پھر فصل جو ہے نا وہ زرخیز اور بہترین ہوتی ہے، اور وہ فصل جو ہے نا وہ بھرپور اناج پیدا کرتی ہے۔ تو اس لیے اپنے دلوں کو نرم بنائیں، اور اس دل کو اپنے مالک کا ذکر کر کے اسے رو کے اس دل کا پانی اس دل کو پہنچائیں، تو انشاءاللہ یہ دل صاف بھی رہے گا، درست بھی رہے گا، یہ دل صحیح رہے گا، پھر کسی دوسرے تیسرے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، پھر دوسرے کسی ڈاکٹر کی، حکیم کی ضرورت نہیں۔ جب بندہ اس دل کا صحیح علاج کرتا ہے تو یہ دل صحیح دھڑکتا ہے، صحیح پورے وقت پہ دھڑکتا ہے اور پورا دھڑکتا ہے، اس کی ہارٹ بیٹ نہ سلو ہوتی ہے نہ پھر تیز ہوتی ہے، یہ صحیح وقت پہ کام کرتا ہے، اور جب یہ دل صحیح ہو جاتا ہے تو سارا جسم خود بخود صحیح ہو جاتا ہے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ جل شانہ اپنے مومن بندوں پہ بڑا فضل فرمانے والا ہے، وہ بڑا فضل کرتا ہے، اس کا فضل ہر وقت آ رہا ہے، اترتا ہے، اپنے ہر ایک بندے پہ اس کا فضل ہے، ہر مومن کے اوپر اس کا فضل آ رہا ہے، صرف کمی ہم میں ہے کہ ہم اس کے فضل کو جذب کیسے کریں، اس کے فضل کو لیں کیسے، اسے وصول کیسے کریں، بس یہی ہے۔ آج اس لیے میں آپ سارے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے رب کے فضل سے ہم مستفیض ہوں، ہم اس کے فضل سے عاری نہ ہوں،
اس کے فضل سے بغاوت نہ کریں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمارے دلوں کی بنجر زمین کو آباد فرمائے، اور ہمیں سب سے زیادہ اپنا ذکر فکر اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے، جاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے پیارے اللہ کریم ہم سب کو معاف فرما دے۔ میرے مولا جتنے بھی احباب تشریف لائے سب کا آنا قبول فرما لے۔ اے پیارے اللہ کریم اس اہتمام کو، انتظام کو، اس دعوت کو مولا بام عروج تک پہنچا۔ میرے مولا اس کے اندر جو بھی ذکر خیر کیا گیا، میرے مولا اس سب کو مولا ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو بھی ہمارے اندر خامیاں خرابیاں ہیں، کمیاں کجیاں ہیں، مولا ان کو پورا فرما دے، اور جس صورت میں، رنگ میں، شکل میں وزن بوجھ ہے مولا ان کو اتار دے۔ پیارے اللہ جس رنگ شکل میں بھی ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اور ہم سب کو امن والی، سکون والی زندگیاں عطا فرما دے۔ اے پیارے اللہ ہمارے ماں باپ کی کامل بخشش اور مغفرت فرما دے۔ میرے مولا ہمارے آبا اجداد بزرگ جتنے بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے، مولا ہمارے ان تمام بھائیوں کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اے پیارے اللہ اولاد اور گھر والوں کی طرف سے ہماری نگاہوں کو، نظروں کو ٹھنڈا فرما دے۔ اے پیارے اللہ ہم سب کو اپنے نیکوکار بندوں کی صفوں میں، قطاروں میں شامل فرما دے۔ اے پیارے اللہ پورے ملت اسلامیہ کی خیر فرما، عالم اسلام کی مدد فرما، اور یہود و حنود کے گندے عزائم اور ارادوں سے اور ان کے تدبیروں اور مکر و فریب سے مولا ہمیں محفوظ فرما۔ اے پھر اللہ ایران کی مدد فرما، فلسطین کی مدد فرما، اور مولا تمام دنیا کے جس خطے کے اوپر بھی کفار و مشرکین ظلم ڈھا رہے ہیں ان سب کی نصرت اور ان کی عافیت فرما، اور مولا تیرا جود کرم فضل ساتھ دے، تیری رحمت دستگیری فرمائے۔ پیارے اللہ اس محفل شریف کا اجر عظیم جتنے بھی احباب سارے ہم حاضر ہیں، ہم سب کو بھی اور ہمارے منتظمین کو بھی عطا فرما دے۔ مولا ہم سب کے کاروبار میں، معاش میں، روزگار میں، ذرائع آمدن میں برکت فرما دے، ہر گھاٹے، ہر خسارے، ہر نقصان سے ہمیں محفوظ فرما۔ یہ دنیا بھی ہمیں اچھی عنایت فرما دے، اور دنیا بھی ہمیں، آخرت بھی ہم سب کو خوبصورت عنایت فرما۔ فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ مولا جہاں اولاد کی کمی ہے ان جوڑوں کو مولا نیک صالح طیب تار بیٹے عنایت فرما۔ میرے مولا جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ تامہ نصیب فرما، اور مولا جو معاش کی وجہ سے پریشان ہیں ان سب بھائیوں کی مدد فرما۔ اپنے غائبی دروازوں سے مولا رزق کریم اور رزق حلال عطا فرما۔ اے پیارے اللہ جو ہماری بیٹیاں بہنیں رشتوں کے انتظار میں ابھی تک ہیں ان کے لیے مناسب اور صالح رشتوں کا انتظام فرما دے۔ فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ جتنے بھی احباب نے دعا کے لیے کہا، اشارے کیے، مولا میری بھی، ان سب کی، آل مجلس کی بھی، اور ان غائب بھائیوں کی اور بہنوں کی، بیٹیوں کی، خواتین کی، سب کی مولا تمام نیک جائز مقاصد، مرادوں کو، تمناؤں کو پورا فرما دے۔ فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ بھائی